مکہ مکرمہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ اس سال کا ذی الحج کا مہینہ حج سے خالی نہیں گیا تھا، لیکن وہ حج اسلام کے ایک بنیادی رکن اور فرض کی حیثیت سے نہ تھا، سنت ابراہیمی کی پیروی یا نفلی عبادت کے طور پر تھا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور اسلام کے ایک اساسی رکن اور فرض کی حیثیت سے اسی سال ادا کیا گیا۔ 300 مسلمانوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا گیا اور انہی کی امامت میں اسلام کا یہ پہلا حج ادا ہوا۔ قافلہ حج کی روانگی کے بعد سورہ توبہ یا برات نازل ہوئی۔ اسے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں روانہ ہوئے اور راستے میں قافلے سے جا ملے۔ یہ اسلام کا پہلا حج تھا اور اس میں مشرکوں کی روک ٹوک کا قطعاً کوئی اندیشہ نہ تھا، اس لیے اس حج کو سورہ توبہ میں حج اکبر کہا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں، جس میں اس امر کا اعلان کیا تھا کہ اب کوئی مشرک اور کافر خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی برہنہ حج کر سکے گا۔ نیز اعلان کیا کہ مشرکین کے معاہدے خود ان کے نقض عہد کی وجہ سے ٹوٹ گئے، اب انہیں صرف 4 ماہ کی مہلت ہے، اس مدت کے بعد کوئی معاہدہ قائم اور باقی نہ رہے گا۔ اس اعلان کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دور دراز علاقوں سے مختلف قبیلے آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حجۃ الوداع کو اس لیے حجۃ الوداع کہا گیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے رخصت ہو گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رخصت کر دیا اور آئندہ سال حج کے موقع پر لوگ آپ کی زیارت نہ کر سکے، بلکہ حج سے فراغت کے بعد ربیع الاول 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آئندہ سال مسلمان اس سعادت کبریٰ سے محروم ہو گئے کہ سید الانبیاء کی زیر امارت مناسک حج ادا کر سکیں۔ اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہا گیا کیونکہ فرضیت حج کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج اور آخری بھی تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی حج ادا نہیں کیا۔ اس حج کو حجۃ البلاغ سے بھی تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو شریعت قولاً اور عملاً دونوں طریقوں سے پہنچا دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، مدینے سے نکل کر تمام اطراف میں جہاں جہاں مسلمان تھے یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ روانگی سے پہلے 1 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا۔ مدینہ سے روانگی 25 ذی-القعدہ 10 ہجری کو ہوئی۔ تمام ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ راستے میں لوگ اس کاروان خیر میں شامل ہوتے گئے۔ یمن و سعادت اور بہترین امت کا یہ قافلہ سید المرسلین کی سربراہی میں جب مکہ پہنچا تو تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ قربانی کے کچھ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ لیے اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص سواری کا نام قصوہ تھا۔ مورخ قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو 90,000 سے 1,13,000 تک توحید پرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بعض روایت کے مطابق 24 ذی-القعدہ کو روانگی ہوئی۔ علامہ ابن حزم اندلسی نے اس بارے میں کافی تحقیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو جمعرات کا دن تھا اور ذی-القعدہ کی 25 تاریخ تھی۔ مہینہ 30 دن کا ہوا اور آخری دن منگل کا تھا۔ بدھ کو ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوئی تھی۔ مدینے سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات قیام کیا۔ صبح غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لوگوں کو تعلیم دینے اور سکھانے کی خاطر اونٹنی پر چڑھ کر احرام باندھا اور بلند آواز سے یہ ترانہ تقدیس پڑھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک۔
जिस ऊँटनी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे, ये वही ऊँटनी थी जिसे मक्का से मदीना हिजरत करते वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये ऊँटनी खरीद ली थी। सफरे हिजरत उसी ऊँटनी पर सवार होकर किया। अब इसको सआदत मिली कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सवार होकर अपनी जिंदगी का आखिरी हज किया और इसी पर सवार होकर वो खुतबा इरशाद फरमाया जिसने हुकूक इंसानी के आलमगीर मंशूर की हैसियत इख्तियार की। रिवायत में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया पढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप लोगों को हुक्म दीजिए कि वो तलबिया कहते वक्त अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। मक्का मुकरमा में दाखिला। जुल्हज की 4 तारीख थी, इतवार का दिन था। सुबह के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उसी तरह बालाई सम से दाखिल हुए जैसे फतह मक्का के दिन फातिहाना बालाई सम से दाखिल हुए थे। जब बैतुल्लाह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा और फिर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू सलामती है, तुझी से सलामती है, हमारे रब हमको सलामती के साथ जिंदा रख। ऐ अल्लाह, तू इस घर की इज्जत और शर्फ और करामत में ज़्यादती अता फरमा। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला ताखिर हिजरे अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से छुआ और बोसा दिया और वहीं से तवाफ की इब्तदा की और इसी जगह पर तवाफ ख़त्म किया। उसके बाद मकाम इब्राहिम पर पहुंचकर 2 रकात नमाज अदा फरमाई और ये आयत पढ़ी। फिर कोहे सफ़ा और मरवा पर चढ़े और ये आयत तिलावत फरमाई। यहाँ से बैतुल्लाह नजर आया तो तराना तहमीद बुलंद फरमाया। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। मुल्क उसी का है, तमाम तारीफ उसी के लिए है। वही जिंदा करता है, वही मारता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है। उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे के लश्करों को तन्हा शिकस्त दी। जिन लोगों के साथ कुर्बानी ना थी उनको हलाल होने का हुक्म दिया और खुद कुर्बानी के साथ होने के बाइस एहराम बांधे रहे। 8 ज़िलहज को मीना में क़याम फरमाया। 9 ज़िलहज को अराफात में तशरीफ लाए। वहाँ मकाम निमरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ठहरने की जगह क़बा बनाई गई थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। दिन ढले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी क़िस्वा पर सवार होकर मैदान में तशरीफ लाए और सवार होने की हालत में वो तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया जिसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहा जाता है। खुतबा हिज्जतुल विदा का दूसरा और आखिरी हिस्सा बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।